مفتی صاحب اگلا سوال وائس نوٹ میں ہی موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ مفتی صاحب، میں نے پہلے بھی اپنا ایک مسئلہ جو ہے وہ میسج کیا تھا، لیکن پلیز مجھے چاہے واٹس ایپ پہ یا جیسے بھی بتا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری اگر بیوی میرے بہن بھائیوں سے ملنے میں جھگڑا کرے، اگر میں ملوں تو وہ جھگڑا کرتی ہے شدید، اور میں اس کے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے بہن بھائیوں سے سلوک بھی اچھا نہیں کرتی، اور مجھ سے، میں اگر ان سے ملتا ہوں تو میرے ساتھ شدید جو ہے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اور میں بہت سمجھا کے ان کو تھک گیا ہوں۔ تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اس کو ماروں یا میں اسے کیا کروں کہ وہ سمجھتی نہیں ہے، ہر وقت مجھے جو ہے وہ ٹینشن دیتی رہتی ہے، اور کیا کروں اس کو؟ جی مفتی صاحب، یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں جب اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں نے کافی سمجھایا بیوی کو، مگر وہ سمجھتی نہیں ہے۔ اب میں اس کو ماروں یا کیا کروں؟ حالانکہ میں اس کے بھائی، جب بہنیں، بیوی کی بہن بھائی آتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، مگر میری باری وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اجازت ہے کہ اس کو ماروں یا کسی اور طریقے سے سمجھاؤں؟ مجھے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے جناب، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ معاملات کو نا بڑے آسان طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں نا آپ، مثال کے طور پہ آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے، بہنوں کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی تحفہ دینا ہے ان کو، تو بیوی کے سامنے نہ دیں، اور اگر بیوی کو کوئی چیز دینی ہے تو والدین اور جو دیگر رشتہ دار ہیں ان سے ہٹ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کی چونکہ صورتحال ایسی آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ جھگڑے کا پہلو ہے، ورنہ اگر ایک دوسرے کے سامنے دیتے ہیں اور کسی کو حسد پیدا نہیں ہوتا، کوئی کسی طرح کی جیلسی فیل نہیں ہوتی، تو کسی کے سامنے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ کے اندر رکھنا، یہی ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ بیوی کو اس کا جو مقام ہے اس میں رکھنا، اور اسی طرح والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے نہ ملو، ملنا چاہیے۔ بیوی کے حقوق ادا کریں، والدین کے جو آپ کے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کریں، جو آپ کے ذمہ فرائض ہیں۔ اسی طرح بہن بھائی ہیں، ان سے ملنا بالکل چاہیے، بیوی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ اس کے جو بہن بھائی آتے ہیں، جو رشتہ دار، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جو بیوی کی بہن ہوتی ہے نا، وہ جناب غیر محرم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرنا، کچھ لوگ نا اپنی سالی صاحبہ کے ساتھ، یہ عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے، وگرنہ تو یہ آپ اس کو سسٹر ان لا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ ذرا زیادہ معروف ہے کہ سالی صاحبہ کے ساتھ مزاح کرنا اور اس کے ساتھ جناب کوئی اس طرح کی بے تکلفی کی بات کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ غیر محرم ہے، اس کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ایک مناسب رویے کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کے حقوق ادا کریں، لیکن جو بیوی کی بہنیں ہیں ان سے بے تکلفی نہ کریں۔ رہی بات یہ کہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے مسائل کو سن لیں اور سلجھانے کی کوشش کریں۔ بیوی کو کبھی بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ وہ والدین سے اور بہن بھائیوں سے ملنے کے حوالے سے کوئی روک لگائے۔ بہرحال حکمت کے پیش نظر جو بھی معاملات ہوں ان کو آپ کر سکتے ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اچھا، بیوی کو گناہ ہوگا، حرام ہے اس کے لیے کہ وہ روکتی ہے اپنے شوہر کو کہ اپنے بھائیوں سے نہ ملے؟ دیکھیں، اپنے خاوند کے اوپر روک لگانا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملے، یہ قطع رحمی کے اندر آئے گا، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی گناہ کے کام کی طرف جناب روک لگانا، گناہ کے کام کی طرف رغبت دلانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بیوی گناہ گار ہوگی۔ اگر خاوند اپنی بیوی کے حوالے سے کوئی ایسی روک لگاتا ہے، ملنے جلنے کے حوالے سے ایک مناسب حد تک ملنے جلنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا رشتہ ہو کہ جس کے اندر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر خاوند روک لگا سکتا ہے، لیکن بیوی کسی حوالے سے خاوند پہ روک
نہیں لگا سکتی۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، تو 3 دن سے زیادہ قطع رحمی جائز نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے جو شخص قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حکم دیا صل من قطعک، جو تم سے قطع رحمی کرے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اگر ہم نے یہ سنت کو اپنایا، امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی برکت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ میں ہمیں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ میں غلام سرار بات کر رہا ہوں کتکوٹ سٹی سے۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں بالفرض ظہر کی اور عشاء کی آخر میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا نماز جمعہ پڑھتے ہیں اس میں بھی آخر میں 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، کیا وہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز نفلی عبادت میں آتا ہے، کیا وہ ہم اس نماز کی نیت سے پڑھیں گے کہ 2 رکعت نفل نماز ظہر یا نماز عشاء یا نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، جمعے کے دن جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، فرض نماز سے پہلے 4، اس کے بعد بھی 4 پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں، کیا اس کا نیت بھی جمعے کا کیا جائے گا کہ نماز جمعہ یا نماز دوپہر کا نیت ہوگا؟ اس کے لیے جو نا آپ سے میں کوشچن کر رہا ہوں، اس سوال کا ہمیں جواب دے کے مہربانی فرمائیں۔ جی مفتی صاحب، اس بھائی کا یہ سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ کہ ہم ظہر کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں 2 نفل، تو اس کی نیت ظہر کی کرنی ہوگی، اسی طرح جمعے کے دن ہم جو آخر میں 2 نفل پڑھتے ہیں تو اس کی نیت کیا ہم نفل جمعے کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کو؟ اسی طرح سے سنن کا بھی اس نے پوچھا کہ جمعے سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، بعد کی 4 سنتیں ہیں، تو اس کی ہم نیت جمعے کی کریں گے یا دوپہر کی نماز کی کریں گے؟ یہ اس کا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی عبادت جب کی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے ذہن کے اندر ایک نیت موجود ہوتی ہے۔ اصل تو چیز وہی ہے، زبان سے اقرار کرنا اس معنی میں ہوتا ہے کہ ہم جو بات ہمارے ذہن میں ہے اس کو ہم زبان سے بول دیں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، تاکہ ان دونوں پر عمل ہو جائے۔ اگر بالفرض آپ کے ذہن کے اندر جو نیت تھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نماز شروع کر لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ زبان سے آپ نے اقرار کرنا ہے، تو اگر آپ کنفیوژن کا شکار ہیں تو صرف اور صرف انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کو آپ پڑھ لیں، یا آخر میں بعض دفعہ آتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یا پھر اس کی جگہ آپ پڑھ لیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے نماز شروع کر لی، جو آپ کے ذہن کے اندر نیت تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ جو زبان سے اقرار کیا جاتا ہے نا، اور پنجابی میں یا اردو کے اندر جو نیت کی جاتی ہے یہ مستحب ہے۔ آپ نے اگر ظہر کے بعد نفل پڑھے تو آپ یہ کہہ لیں کہ ظہر کے بعد جو نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں میں ان کی نیت کرتا ہوں۔ تو ساتھ اگر آپ نے ظہر کا نام نہیں بھی لیا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی نفل کے اندر، لیکن یہ کہہ لینا کہ میں اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں ان نوافل کی نیت کرتا ہوں، تو اس میں ایک زیادہ حسن ہے کہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور زبان سے اقرار کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ رہی بات یہ کہ جمعہ سے پہلے آپ نے جو 4 سنتیں پڑھنی ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو 4 سنتیں جمعہ سے پہلے پڑھی جاتی ہیں میں ان کی نیت کرتا ہوں، اور بعد میں جب آپ پڑھیں گے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کی جمعہ سے پہلے سنتیں رہ جائیں، اس نے جمعہ کی نماز ادا کر لی، اب وہ پڑھنا چاہتا ہے پہلے والی 4 بھی اور بعد والی 4 بھی، تو پہلے وہ پڑھے گا جناب بعد والی 4، اس کے